السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفوظ مرکزی تلاش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفوظ مرکز کی تلاش تھی جہاں سے آزادی کے ساتھ اسلامی تحریک کا آغاز کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب آباد قبائل سے رابطہ کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ قبائلی میلوں کے دوران تبلیغ کا کام سرگرمی سے کیا۔ حج کے ایام میں عرب قبائل خصوصی طور پر مدینہ کے شہری حج کے لیے مکہ آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 قبیلوں کو دعوت دی۔ نبوت کے 11ویں سال ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں 6 افراد کو حج کی رسوم ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کا تعلق مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا اور توحید کا پیغام دیا۔ وہ سب ایمان لے آئے اور وعدہ کیا کہ مدینہ واپس جا کر اسلام کا پیغام دوسروں کو دیں گے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ مدینہ کے لوگ یہودیوں کی پیشن گوئیوں سے واقف تھے جو سابقہ الہامی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں تھیں۔ مدینہ کے 2 بڑے قبائل اوس اور خزرج باہمی جنگوں اور قتل و غارت گری سے اکتا چکے تھے اور یہودیوں کے عزائم سے بھی خوفزدہ تھے، لہٰذا انہوں نے غیر جانبدار انصاف پسند ثالث کے گرد متحد ہونا مناسب سمجھا۔ عقبہ اولیٰ کے 6 مسلمانوں نے وعدے کے مطابق مدینہ میں اسلام کا پیغام ہر گھر میں پہنچایا۔ بیعت العقبہ اولیٰ کے موقع پر حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اگلے سال 12 میں مدینہ کے 12 افراد حج کے لیے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام قبول کیا۔ اسے بیعت العقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ 9 مسلموں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلی بات میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا سفیر بنا کر مدینہ روانہ کیا تاکہ اسلام کا پیغام اہل مدینہ تک پہنچا سکیں اور بوقت ضرورت رہنمائی کر سکیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سفارت کاری رنگ لائی۔ انہوں نے بڑی دانش مندی اور بصیرت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا فرض پورا کیا۔ اوس اور خزرج نماز کی امامت پر اختلاف کرتے تھے۔ دونوں مصعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرنے پر راضی ہو گئے۔ مصعب نے مدینہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ برقرار رکھا تاکہ رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ مصعب نے مدینہ میں جمعہ کی پہلی نماز پڑھائی جس میں 12 مسلمان شریک ہوئے۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے ایام میں 500 افراد مدینہ سے مکہ پہنچے۔ ان میں 63 مسلمان مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں عقبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مدنی مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو مدنی قبائل ان کی حفاظت اپنے خاندان کی طرح کریں گے۔ اس مقصد کے لیے اگر دنیا سے بھی جنگ کرنا پڑی تو مدینہ کے لوگ تیار ہوں گے اور حرامر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں سے فرمایا کہ آج سے تمہارا خون میرا خون ہوگا، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب نامزد فرمائے جو 12 خاندانوں سے لیے گئے تھے۔ اس موقع پر ابو ہیثم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان عداوت ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اطمینان رکھو، جس سے تم لڑو گے اس سے میں لڑوں گا، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا۔ تمہارا ذمہ میرا ذمہ اور تمہاری حرمت میری حرمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور مکہ سے واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ بیت العقبہ کی درج ذیل 5 شرائط تھیں: چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو اور مانو گے، تنگی و خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے۔ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے اور اپنے بال بچوں کی طرح میری حفاظت کرو گے۔ جاسوس کی پکار۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ سے مذاکرات کر رہے تھے، قریش کے ایک جاسوس نے بلند آواز میں قریش کو پکارا اور خبردار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تو فرمایا، یہ اس گھاٹی پر متعین شیطان کی آواز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ نے اس شیطان کا کام تمام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا اور سب مسلمانوں کو اپنے ڈیروں پر چلے جانے کی ہدایت فرمائی۔ مشرکوں کو ان کی بیعت کا علم نہ ہو سکا۔ منظر کی پکار سے قریش مکہ کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا۔ ان کو علم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مرکز قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مکہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے ایک وفد اہل یثرب مدینہ کے ڈیروں پر بھیجا اور ان سے دریافت کیا کہ وہ ان کے قریشی بھائی کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے جانے کی ساز باز کر رہے ہیں۔ جن مشرکوں کو بیعت کا علم نہ تھا، انہوں نے قسمیں اٹھانا شروع کر دیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کسی بیعت کا علم ہے۔ مشرکین کے جواب سے قریش کے وفد کی قدرے تسلی ہو گئی۔ ہجرت کے ہر اول دستے۔ جب دوسری بیت العقبہ مکمل ہو گئی اور اسلام کے نئے مرکز کا فیصلہ ہو گیا تو مسلمانوں نے ہجرت کا آغاز کر دیا۔ ابن اسحاق رضی اللہ عنہ کے مطابق سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ تھے، جنہوں نے بیت العقبہ کبریٰ سے 1 سال قبل اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ ہجرت کی۔ جب انہوں نے مکہ سے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال نے ان کی بیوی اور بچوں کو روک لیا۔ حضرت ابو سلمہ اکیلے ہی مدینے روانہ ہو گئے۔ ابتدائی مسلمانوں نے اسلام کے لیے نہ صرف اپنے مال بلکہ اہل و عیال کی قربانی دی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور بیٹا 1 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے اس پر یہ شرط عائد کر دی کہ اگر وہ اپنا مال چھوڑ دیں تو ان کو ہجرت کی اجازت مل سکتی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا مال قربان کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مکہ کے مہاجرین میں ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے مال دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام رضی اللہ عنہ بن وائل نے اکٹھے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش رضی اللہ عنہ پر مقررہ وقت پر محسوس مقام پر پہنچ گئے، مگر ہشام رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت عمر اور عیاش رضی اللہ عنہ قبا پہنچے تو ابو جہل اور اس کا بھائی حارث بھی وہاں پہنچ گئے اور اپنے بھائی عیاش
عیاش سے کہنے لگے کہ اس کی ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں اپنے سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور نہ ہی دھوپ چھوڑ کر سائے میں آئے گی۔ عیاش ماں کی محبت سے مجبور ہو کر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیاش کو خبردار کیا کہ ابو جہل اور حارث اسے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہے۔ عیاش رضی اللہ عنہ اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے مکہ واپس چلے گئے۔ مکہ پہنچ کر عیاش کو رسیوں سے باندھ کر گرفتار کر لیا گیا۔ ہشام رضی اللہ عنہ اور عیاش دونوں کفار کی قید میں پڑ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو ایک روز انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا، کوئی ہے جو ہشام رضی اللہ عنہ اور عیاش رضی اللہ عنہ دونوں کو چھڑا کر لے آئے۔ ولید بن ولید نے ذمہ داری لے لی اور خفیہ طور پر مکہ پہنچے۔ ایک عورت جو قیدیوں کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی اس کے پیچھے جا کر ٹھکانہ معلوم کیا۔ دونوں چھت کے بغیر ایک مکان میں قید تھے۔ ولید دیوار پھلانگ کر اندر گئے اور ان کی بیڑیاں کاٹ کر اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لے آئے۔ قریش ہجرت کرنے والے ہر اول دستے کے جذبے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہیں احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحیرہ احمر کے ساحل سے جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے اس کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے حساس مقام پر واقع ہے۔ مکہ کی شام کے ساتھ تجارت 2.5 لاکھ دینار کے تناسب سے تھی۔ اہل طائف کی ہجرت اس کے علاوہ تھی۔ مدینہ بھی تجارتی مرکز تھا، وہاں مکہ کے تجارتی قافلے رک کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ اگر مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا تو ان کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ان خطرات کے پیش نظر قریش نے مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ کا اجلاس طلب کیا۔ مکی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس۔ پارلیمنٹ کے اس ہنگامی اجلاس میں قریش کے سردار شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں 3 تجاویز پیش ہوئیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ نمبر 2، مکہ میں قید کر دیا جائے۔ نمبر 3، سارے قبیلوں کے افراد مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ تیسری تجویز پر اتفاق رائے ہو گیا، کیونکہ اس صورت میں قتل کی ذمہ داری سب قبیلوں پر عائد ہوتی اور بنو عبد مناف کے لیے سب قبیلوں سے جنگ کرنا ممکن نہ تھی۔ خون بہا پر راضی نامہ ہو جاتا جو سب مل کر ادا کر دیتے۔ قریش کی اس سازش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور ہجرت کی اجازت دے دی، وقت کا تعین کر دیا اور آنے والی رات اپنے بستر پر نہ گزارنے کی ہدایت کی۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اس واقعہ کی طرف یوں اشارہ کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب مکے میں کافر تمہارے خلاف محض تدبیریں کر رہے تھے اور تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ بھی محض تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی محض تدبیریں کر رہا تھا، تو وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ رب کی جانب سے اطلاع کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور اجازت ملنے پر گھر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو قریش کی سازش سے آگاہ کیا، ان کے مشورے سے ہجرت کا پروگرام ترتیب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور رات کی آمد کا انتظار فرمانے لگے۔ قریش نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں 11 سرداروں کا انتخاب کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ہضمی چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند
نہیں پہنچے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی کہ کفار کی امانتیں واپس کرنے کے بعد مدینہ آ جاؤ۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں نموداری کے مرتب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ مشرکین ان کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ان کی امانتیں واپس کیں، یہی شان نبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی خوشی اور بہادری کے ساتھ یہ ذمہ داری قبول کی، حالانکہ ان کی جان کا خطرہ بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے رب پر یقین محکم رکھتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور کفار کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے سکون کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد بانی ہے، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانپ لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔